بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کے حال اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں عطا فرما، آمین۔ روحانی والوظائف کے تمام بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سے لوگ جو ہیں ان لوگوں سے تنگ ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے ان کو نقصان دینا چاہتے ہیں، یا ان کی غیبت کہتے ہیں، یا لوگوں میں ان کی غلط تشبیر کرتے ہیں۔ بہت سے مرد اور خواتین جو ہمارے پاس آتے ہیں آ کر اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں خاندان کا یا فلاں علاقے کا یا فلاں ہمارا جاننے والا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، لوگوں کو ہمارے خلاف اکساتا ہے اور چھوٹی باتیں توشیر کرتا ہے، ہمیں نقصان دینے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے جو انسان لوگوں کے بارے میں غلط چیزیں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بدنام اور لوگوں کو برا ثابت کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو وہ ایمان سے محروم ہو کر منافقت کی سطح پہ لے جاتے ہیں، کیونکہ منافقین مدینہ منورہ میں وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق اس طرح جھوٹ پہ لاتے تھے اور آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر تعریف کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے بانہ جا کر یہود النصارہ کے سامنے غیبت کرتے تھے۔ ابو بکر عمر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے آ کر تعریف کرتے تھے، پوچھ پیچھے غیبت کرتے تھے، کیونکہ ہمارا یہ معاشرہ آج اتنا کثرت سے غیبت کے اندر مبتلا ہو چکا ہے کہ بدگمانیاں یہ پھیلائی جاتی ہیں، غیبت کی جاتی ہے، عورتوں کی، مردوں کی، یہاں تک کہ دوست احباب بھی واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، اس میں کتنے لوگ ہیں غیبت اور پروپیگنڈا، بدنامی، جھوٹی تشہیر کرتے ہیں۔ یہ منافقت ہے۔ اگر آپ ایسے آدمی کو دیکھیں تو پہلے تو سمجھ لیں خاندان برادری میں کہیں بھی تو یہ منافقت کی سطح پر چلا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ایک چیز ملے گی کہ پروپیگنڈا اور غیبت اور بدنامی اور پیٹھ پیچھے جو ہے اس کو برا ثابت کرنے کی کوششیں، یہ منافقت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام پر سورۃ التوبہ میں کچھ الفاظ نازل فرمائے جو ان منافقین کے پروپیگنڈا کو ان پر الٹانے کے لیے ہیں۔ اگر آج کوئی آدمی ایسے لوگوں کا شکار ہو جائے کہ وہ اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں، آپ اللہ اور مخلوق کے سامنے سرخرو ہو جائیں تو آپ وہ آیت کا حصہ اپنا وظیفہ بنا لیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنے نبی پر نازل کیا کہ یہودی نہیں، نصارہ نہیں، بلکہ اپنے لوگ جو منافقت رکھتے تھے اور جو ظاہراً کلمہ پڑھ کے آئے تھے وہ صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ ان منافقین کے لیے یہ الفاظ نازل ہوئے سورۃ التوبہ میں 10ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا سخر اللہ منہم، آپ یہ الفاظ کہیں روزانہ سخر اللہ منہم، آپ یہ 70 مرتبہ روز پڑھیں، اور آخر میں یہ جملہ کہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ آخر میں ایک مرتبہ کہیں اور دعا کریں۔ ہر مخالف پس ہو جائے گا، ہر مخالف کے ارادے الٹ اس پر پڑ جائیں گے۔ ہر مخالف جو آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے وہ خود ذلیل و رسوا لوگوں کے سامنے ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اپنے مخالف کو دیکھیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے نقصان دینا چاہتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر یا اس کی تصویر کو دیکھ کر آپ یہ جملہ ایک بار پڑھ لیں اور اس کی طرف آنکھوں سے دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو زبان کو بندی کر دیں گے اور ساتھ اس کو خود پس کر دیں گے۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ کو نظر آ جائے گی۔ اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ہمارے چینل روحانی والوظائف کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے، اور سبسکرائب کے ساتھ لائک بھی کریں، شکریہ، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔